میں بغداد کے سفر میں تھا، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ علماء کی میرے سے وہاں ملاقات ہوئی جو دوسرے ملک کے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، مسلسل ہمیں وہاں کی خبریں آتی ہیں، بڑی اذیتیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ایسے حالات میں آپ کیسے آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ اتنی تقریریں آپ کی آتی ہیں، کھل کر آپ کیسے بات کر لیتے ہیں ایسے ملک میں رہ کر کے؟ ہم نے کہا نہ ہمیں ہماری طاقت پر یقین ہے، نہ ہمیں آس پاس کسی نیتا اور سیاست کا، نہ کسی حکومت کا، نہ کسی اقتدار کا سپورٹ. گرامی وقار، اللہ کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری رسول کی امت میں پیدا کیا ہے. اور ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالی گئی ہیں، سب سے بہترین امت ہو. اس کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، یہ حیثیت، یہ مقام عطا فرمایا. لیکن میرے عزیزو، ہمارے سارے عقیدے کا دار و مدار، ہماری زندگی، ہماری موت، یا جو کچھ بھی یہاں کے معاملات ہیں، اس پر ہے کہ آپ کا کل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے، جو وہ چاہے وہی ہوگا، میں جو چاہوں وہ ہو جائے ضروری نہیں ہے. اسی لیے بندوں کو صوفیہ اکرام نے یہ تعلیم دی ہے کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا، تم خدا بننے کی کوشش مت کرنا. بھلا کبھی تم نے کوشش کیا ہے خدا بننے کی؟ لیکن بزرگان دین جب یہ تلقین کرتے ہیں تو کیوں؟ محبوب الہی نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا. اس نے پوچھا ہم کب کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھار تم چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے اور سوچتے ہو ہونا ہی چاہیے. یہ شان تو صرف اللہ کی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف فرما دیتا کن، ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. بندے کی شان یہ نہیں ہے. اللہ کی قدرت پر جب تمہارا یقین بڑھ جائے تب پھر میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کیسی ہوتی ہے. آج مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ جلسے کا نام کیا ہے. مفتی شمشاد صاحب نے مہمز فکر کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ تعلیمات غوث اعظم. جی جی، سرکار غوث پاک کا نام کیا تھا؟ عبد القادر. عبد القادر یعنی قدرت والے خدا کا بندہ. تقدیر پر یقین رکھنا نام میں ہی شامل تھا. ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری زندگیوں سے بہت میل کھاتی ہوئی چیز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ آج پریشان ہیں نا، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا. سوچنا تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا. واہ 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 واہ. رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا. لیکن تمہیں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے. آپ خطبہ دے رہے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے. اسی اسنا میں چھت سے ایک کالے رنگ کا سانپ آپ کے کندھے پر گر گیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، سانپ گر گیا اور پھر وہ آپ کے گلے میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے آستین میں گھس گیا اور ادھر سے منہ باہر نکالا جبے سے. اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. اتنا خطرناک قسم کا سانپ تھا کہ دیکھو تو ہیبت طاری ہو جائے. پھر وہ سانپ کبھی آپ کے گلے پر لپٹتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر، اور آپ مسلسل خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ خطبے کے دوران وہ سانپ اپنا چہرہ لا کر کے غوث پاک کے چہرے کے سامنے کیا. ڈراؤنی شکل تھی لیکن خطبہ نہ رکا تھا نہ رکنا تھا. وہ سانپ واپس اسی طرح سے آپ کے جسم سے اترتے ہوئے واپس چھت کی طرف چلا گیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھاگے ہوئے لوگوں کو بلاتے رہے کہ بیٹھ جاؤ. کچھ لوگ تھے ادھر ادھر تھے، بہت سارے مجمع میں جمع ہوئے تھے. تو خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور اس قدر ہیبت ناک جانور آپ کے گلے میں لٹکا تھا، آپ کو ذرا خوف نہیں آیا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سانپ نہیں، وہ شیطان تھا. مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے علماء اور اولیاء کا اس نے امتحان لیا اور میں جمع رہا.
اس لیے کہ میرا یقین ہے اگر میری موت آئی ہے تو چونٹی سے بھی آ سکتی ہے، اور اگر نہ آنی ہے تو اس سانپ کا بھی مجھ سے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا نام عبد القادر ہے، میں قدرت والے خدا کا بندہ ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت والے خدا کا بندہ ہوں. یہ یقین ہمیں آج چاہیے. ایسے سانپ آج کل بہت سارے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھن نکالے ہوئے ہیں کہ ابھی تمہیں ڈنک مار دیں گے، ڈس لیں گے، فلاں کر دیں گے. غوث پاک کے چاہنے والے ہو تو جمے رہو. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. میں بغداد کے سفر میں تھا، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ علماء کی میرے سے وہاں ملاقات ہوئی جو دوسرے ملک کے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، مسلسل ہمیں وہاں کی خبریں آتی ہیں، بڑی اذیتیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ایسے حالات میں آپ کیسے آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ اتنی تقریریں آپ کی آتی ہیں، کھل کر آپ کیسے بات کر لیتے ہیں ایسے ملک میں رہ کر کے؟ ہم نے کہا نہ ہمیں ہماری طاقت پر یقین ہے، نہ ہمیں آس پاس کسی نیتا اور سیاست کا، نہ کسی حکومت کا، نہ کسی اقتدار کا سپورٹ ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو صرف اتنا کہتا ہے جو بریلی کے امام نے کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. دربار غوث سے اگر کتے کی نسبت حاصل ہو جائے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ وقت کے شیر کو بھی چیر پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی نسبت کا ذکر کیا غوث پاک کے دربار میں، اے سرکار بغداد تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. آپ کو پتا ہے آوارہ مت رہنا، آوارہ مت رہنا. آوارہ کتوں کو میونسپلٹی والے پکڑ لے جاتے ہیں یا انجیکشن مار دیتے ہیں، آوارہ کتے. اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے. جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، وہ نشانی ہے کہ یہ پالا ہوا ہے، فالتو نہیں ہے، پالا ہوا ہے کسی کا. اس کو نہ میونسپلٹی اٹھا کر لے جائے گی نہ کوئی دوسرا پکڑے گا. کیوں؟ پٹا ڈالے گھوم رہا ہے، پٹا ڈالے گھوم رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. یعنی جو یہ پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتا ہے. ہاں، غوث پاک سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر فخر کے ساتھ یہ کہا تھا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. بغداد کے جو کتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھائیں گے بغداد میں رہ کر کے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کر کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اسی لیے اے نوجوانوں یقین پیدا کرو. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، آپ کے علاقے میں تو بہت چلتا ہے، یو پی میں. ابھی ہم بھدوئی سے، بھدوئی کا کون سا ہے، مادھو سنگھ، ہاں پروگرام کر کے نکلے. ہماری کار والے ٹول سے نکال رہے تھے. اکثر جگہ تو یہ حال ہے، ٹول والوں کی کسی نہ کسی سے سورس لگے ہوئے ہیں. ہاں، ٹول والے سے یہ کہہ دیا فلاں صاحب کی گاڑی ہے، گیٹ ہٹاؤ، ہم ٹول نہیں دیں گے. ہوتا ہے، نیتا جی کا نام لے لو، فلاں کا نام لے لو، ٹول بھی ہٹ جاتا ہے. کئی جگہ پولیس کے جرمانے اور وہاں کے چالان بھی چھوٹ جاتے ہیں. کئی جگہ پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں نیتا جی کے سیکریٹری ہیں، فلاں ہیں، فلاں، کچھ نہ کچھ رشتے نکال لیتے ہیں اور پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں. میاں جب دنیا کی یہ عارضی سیاسی عہدوں سے تعلق پر تمہیں اتنا فخر ہوتا ہے اور تم دیکھتے ہو یہاں چھوٹ جایا کرتے ہیں، تو پھر جس کا تعلق دربار غوث سے ہو، جس کا تعلق شہنشاہ بغداد سے ہو، پھر اسے یوں فخر کے ساتھ جینا چاہیے. ایسے ویسے ٹول ٹیکس معاف کرانے والی طاقت نہیں ہے یہ، بلکہ ہزاروں ابلیس بھی آ جائیں میری خاک چھان کر کے چلے جائیں گے اور میں اسی طرح جمع رہوں گا. اس لیے کہ اس پیر کا مرید ہوں جس نے کہا تھا اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو، وہاں اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے اس کا سطر چھپا دوں گا. یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت.
میرے عزیزوں، आला हजरत आला हजरत آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی چیز ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کی فیلنگ نہیں آ رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دربار غوث سے میرا تعلق ہے، بیٹھتے اٹھتے مدد کو یا غوث المدد کہتا بھی رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، تو پھر اس کو زمانے کے ان تمام تھپیڑوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے دربار رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا تھا پتہ ہے؟ الحمدللہ ہندوستان میں اکثریت قادریوں کی ہے۔ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह اب فی الحال میں آپ کو کہوں، چاہے وہ چشتی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، سہروردی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، لیکن فی الحال جتنے مرشد ہیں ان سب کے پاس قادری سلسلے کی اجازتیں ضرور پہنچی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچ ہی جاتا ہے، جو بھی جس پیر کا مرید ہے۔ سلاسل حقہ کے جو مشائخ ہیں کسی نہ کسی واسطے سے غوث پاک تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اور تمہارے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ تم دربار غوث سے نسبت رکھتے ہو، دربار غوث سے تمہارا تعلق ہے، کیونکہ وقت کے مجدد عبقری جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی، اللہ نے جن کو 55 علوم و فنون پر مہارت عطا کی، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، فتاوی رضویہ لکھا، ہدایق بخشش لکھی، قرآن کا ترجمہ کیا، ہزاروں مسائل کا حل امت کو پیش کیا۔ تقوی و طہارت الگ ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور وہاں پر اپنے وسیلے پیش کر رہے تھے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فتاوی رضویہ لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجئے، ہدایق بخشش لایا ہوں، قبول کر لیجئے، کنز الایمان لایا ہوں، قبول کر لیجئے۔ نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान وقت کے مجدد نے بھی جس کا وسیلہ پیش کیا وہ دربار غوث ہے۔ بہرحال تمہارا یقین بڑھ جانا چاہیے، اور خاص طور پر قادریوں کو تو فخر کے ساتھ جینا چاہیے، فخر کے ساتھ جینا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص ہیں جمیل قادری، انہوں نے اپنی منقبت میں بہت اچھے اشعار یوں کہے ہیں، کہا ہے ندا دے گا حشر میں منادی، قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا، ندا دے گا حشر میں منادی قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، वाह 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 کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ قیامت کے دن بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے اس پر ہمیں کاربند رہنا۔ یقیناً تعلیمات غوث یہ ہیں، ایک بھی بندہ ایسا مجھے لا کر کے دکھائیے، ایک روایت ایسی بیان کرتا ہو جس میں غوث پاک نے اپنی زندگی میں ایک نماز قضا کی ہو۔ وہ تو بہت بڑے پیر تھے، آج کے جھوٹے ڈھکوسلے پیر نکلے ہوئے ہیں، کچھ اچھے پیروں کی بات نہیں کرتا، جو جھوٹے ہیں اور ایسے کہ تصور کی نماز پڑھنے والے۔ ہمارے ساؤتھ سائیڈ میں ایسے بہت سارے نکلتے رہتے ہیں، 8-8 دن میں ایک ایک پیر پیدا ہوتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ دن بھر رات بھر قوالی سنتے رہیں گے، ادھر اذان ہوتی رہے نماز ہوتی رہے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مریدوں کو پوچھو کہ بھائی تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو مکہ میں پڑھتے ہیں، ہاں وہ مدینے میں پڑھتے ہیں نماز اور رہتے یہاں ہیں۔ ہم ان سے اکثر یہی کہتے ہیں پھر کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں، وہیں پر زمزم پی کر کے آ جائیں۔ جب پیر صاحب نماز وہاں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھو شریعت کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نماز معاف نہیں تو دنیا کا کون سا پیر غوث سے بڑا ہے؟ آج کون سا پیر ہے جو ان سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز قضا نہیں فرمائی، وہ صاحب شریعت ہے۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھو، ایسا کوئی گمراہ پیر آئے تو ٹھوکر مار دینا، تمہارا پیر وہی ہے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچاتا ہو، سبحان اللہ سبحان تمہارا اللہ پیر وہی ہے جو تمہیں عشق رسول پلاتا ہو۔ واہ واہ ہاں یہ نہیں کہ اپنی دکان چمکواتا ہو، صرف اپنے ہی گھر بھرواتا ہو، کہ تمہیں لوٹ لوٹ کر کے اپنا راشن تو بھروا لیا، تمہارا گھر خالی کا خالی رہ گیا۔
وہ پیر نہیں ہے، پیر وہ ہے جس کے پاس تم جاؤ تو لے نہ لے یہ الگ بات ہے، اس کی نگاہیں تمہارے دل پر پڑے تو تمہارا دل میرے مصطفیٰ کی محبت میں چمکنے لگ جائے، سبحان اللہ، واہ محبت میں چمکنے لگ جائے۔ اور اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو، رسول کی محبت بڑھتی ہو اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اس کے پیچھے چلو۔ یہ نہیں کہ کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھنے کے بعد دکان ہی یاد آتی ہو کہ ابھی بزنس اتنا بڑھانا ہے، پیر صاحب کا اتنا ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے، پیر صاحب کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونی چاہیے۔ تم تو پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر کے دنیا کی ہی خواہشات پیدا کرتے رہے، وہ پیر نہیں پیر ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھو، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ایک مرید ہیں حضرت احمد، وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ ان کی خانقاہ سے باہر چل رہا تھا بغداد کے بازار میں، اس وقت لوگوں کی بھیڑ آتی تھی غوث پاک سے ملنے کے لیے۔ اس وقت حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آج حضور غوث پاک کے ساتھ کوئی چل نہیں رہا تھا، میں اکیلا ہی چل رہا تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ آج پتہ نہیں لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں سرکار عبد القادر جیلانی کے پاس۔ وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ادھر سے چار، ادھر سے چار، ادھر سے چار، ادھر سے چار لوگ آتے گئے اور غوث پاک سے ملتے ملتے قافلہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں 1 کلومیٹر پیچھے پڑ گیا۔ جو غوث پاک کے ساتھ چل رہے تھے بھیڑ بھاڑ میں اتنے دور ہو گئے کہ غوث پاک بہت دور چلے گئے، اور اس کے بعد یہ کہنے لگے خام مخواہ میں دل میں سوچا کہ اکیلا چل رہا ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے بھیڑ چھٹتی گئی، ہٹتی گئی، اور پھر حضرت احمد کہتے ہیں آخر میں جب غوث پاک واپس اپنے خانقاہ پر آئے تو میں اکیلا ہی غوث پاک کے پیچھے رہ گیا۔ آپ نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور فرمایا احمد تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج شیخ عبد القادر کے پاس کوئی بھیڑ نہیں ہے، سن اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کرے، جب چاہے لوگوں کو دور کرے۔ واہ واہ واہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کے پیچھے نہیں ہیں، خالق کے پیچھے ہیں، خالق کے پیروی میں ہیں، اور مخلوق خود بخود ہمارے پیچھے چلتی ہے، ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ اسی لیے ان تعلیمات کا ڈائریکٹ تعلق علماء ذوی الاحترام سے ہے۔ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور خاص طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہی ہے کہ آج ہمارے علماء کو جس چیز کی ضرورت ہے، آج اکثر ہو یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں امام ہیں، کہیں کسی جگہ کے یہ ذمہ دار ہیں، لیکن ٹرسٹی، متولی، صدر، کمیٹی، جماعت ایسے گلے پہ پھندا ڈال کر رکھی مولانا کو بولنا نہیں، زیادہ بولیں گے تو تمہیں کل نوکری سے نکال دیں گے۔ اور بیچارے مجبور علماء معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے صدر صاحب نہیں بولیں گے، اور صدر جاہل علماء پر حکومت کرتا رہتا ہے اور یہ بار بار ڈائریکشن دیتا ہے یہ مت بولو، وہ مت بولو، یہ مت بولو، وہ مت بولو۔ میں ان علماء سے کہتا ہوں سیدھے اس صدر کا ہاتھ پکڑ کر کے کیوں نہیں ممبر پر کھڑا کرتے، آج سے تو ہی امامت کر۔ تجھے سارے ڈائریکشن دینا آتا ہے تو پھر ایک امام کو غلام بنا کر کیوں چلاتا ہے، خود ہی امام بن جا۔ اور پھر میں علماء سے یہ کہتا ہوں یہ تعلیمات غوث ہے کہ مخلوق کی طرف مت دیکھو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، ایسے 1000 صدر آئیں جائیں، اللہ تمہارا رزاق حقیقی ہے۔ آج اگر مصلی سے تمہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، نہیں، دنیا والے ایک دروازہ بند کرتے میرا مولا 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس علماء ذوی الاحترام کو یہ چاہیے کہ وہ حق بیانی پر قائم رہیں، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جگہ بچانی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو ہمارے اسلاف نے یہ نہیں کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا خلیفہ آیا، اس وقت کا خلیفہ، اور آ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی سونے کے سکے بھرے ہوئے تحفے میں پیش کیا کہ قبول کر لیجیے۔ آپ نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں، لے جاؤ۔ اس نے پھر کہا کہ قبول کر لیجئے شیخ عبد القادر، وہ خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے پورے بغداد کا۔ دوسرے سب ڈر کر کے اس سے کانپتے تھے، اس زمانے میں کوڑے لگاتا تھا مسجد کے دروازے پر، اور غوث پاک کے دربار میں آیا اور نذرانہ دے رہا ہے، نذرانہ نہیں لے رہے۔ 2 بار کہا، تیسرے بار اس نے خود غصے میں کہا آپ کو کیا غرور ہے، نذرانہ آپ نہیں لیتے، آپ کو غرور ہے، وقت کا میں خلیفہ ہوں، میری طرف سے نظر اور ہدیہ کو آپ ٹھکراتے ہیں۔ اس نے جیسے ہی یہ زور سے کہا غوث پاک نے اس کی تھیلی لے لی، کہا لاؤ، اور لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ اس کو جیسے ہی تھیلی کو نچوڑتے رہے غوث پاک، خون ٹپکنے لگ گیا۔
وہ حاکم وقت خلیفہ وقت دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، کہا اس میں تو سونے کے سکے تھے، خون کیسے آ رہا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا یہ تو نے غریبوں کا چوسا ہوا مال جو جمع کیا ہے، لوگوں کے مال پر تو آج کرسی جو بٹھایا ہے، اگر مجھے تیرے اطرت رسول سے تعلق ہونے کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، کیونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا، غوث پاک فرماتے خاندان رسول سے اگر تیرا تعلق نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے لے کر تیرے محل تک خون ہی خون ہوتا، خون ہی خون ہوتا۔ غش کھا کر گر گیا۔ اس کے بعد جب وہ اٹھا تو سچے دل سے توبہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو اس کی جگہ پر معمور کیا، اور پھر وہ اپنے وقت کا ایک پرہیزگار خلیفہ بن کر کے ثابت ہوا۔ میرے عزیزو، علماء ذوی الاحترام اگر مال کی طرف دیکھیں، سکے کی طرف دیکھیں، پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ دنیا کب کا خرید لیتی ہے علماء کو اور اپنے جیب میں رکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد تمہارے اوپر ہنٹر چلتا ہے، مولانا ایسا بولنا ویسا نہیں بولنا، ویسا بولنا ایسا نہیں بولنا۔ غوث پاک کی تعلیمات پر اگر عمل ہے، علماء ان تمام چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آپ جیب کی طرف نہیں گنبد خضرا کی طرف دیکھیں۔ ہماری جھولیاں یہ بھرنے والے نہیں ہیں، آمینہ کے لال بھرنے والے ہیں۔ ہماری جھولیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے بھری جاتی ہیں۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عزم ہے، یہ استقلال ہے، یہ علماء کے اندر بھی ہو، عوام کے اندر بھی ہو۔ حق بیانی کے لیے کبھی کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک بات یاد رکھیں، تعلیمات غوث میں یہ ہے، حق بولنے کے لیے کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ آج حکومت ان کی ہے، تھوڑا سا ان کو بھی راضی کر لیں، ان کو بھی راضی کر لیں۔ سب کو راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں آپ، بیچارے پرائم منسٹر کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ راضی ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت پیچھے سے مال بھی پہنچا دیں گے۔ یہ فضلہ کھانے والے مولوی، ہر زمانے میں کچھ علماء سو ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھے، قصیدے بھی پڑھے۔ اب میں وہ یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کیسے کیسے اشعار بادشاہوں کے اور حاکموں کی شان میں پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے ہم بریلی کے امام کے پیچھے چلتے ہیں کہ زندگی بھر اس امام نے کبھی کسی کی تعریف میں قلم نہیں اٹھایا، بلکہ نانپارہ کے ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں آپ تھوڑی سی نظم لکھ دیجئے مولانا احمد رضا صاحب، ہم لے کر کے جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے سیٹھ صاحب کی شان میں کچھ نظم لکھ دیا، شعر و شاعری کر دیا؟ نہیں، جلال میں آ کر کے قلم اٹھایا اور کہا تم اپنے سیٹھ صاحب کی تعریف کے لیے کہتے ہو، میرا حال تو یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، اور لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس بریلی کے امام نے جب بھی قلم اٹھایا ہے، ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف میں اپنا قلم پلید نہیں کیا، جب تک لکھتا رہا ان کا قلم صرف مکین گنبد خضرا کی تعریف میں لکھتا رہا۔ اس زمانے میں بھی بھونکنے والے بہت سارے تھے جو حضور کی شان میں توہین کر رہے تھے، وہ انگریز کے پٹھو تھے، وہ حکومت وقت کے دلال تھے۔ انہوں نے حضور پاک کی شان کو گھٹانا شروع کیا تھا، کبھی پیٹ پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی دیوار پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی پاگلوں اور بچوں کے برابر علم ہے نبی کو۔ یہ سب جملے ان کے چھپے ہوئے نہیں، آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس زمانے میں جب ان کے منہ کھلے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر، تب بریلی کا قلم چل رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جتنے مولوی وظیفہ خار ہیں، انگریزوں کے پٹھو ہیں، میرے ساتھ کیا کر لیں گے۔ نہیں، حق بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اپنے ہی گھر سے اٹھا اور کہا یہ بھونکتے ہیں میرے نبی کی شان میں تو بھونکے، لیکن ہم تو آج عقیدہ یہ دے کر کے جائیں گے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزوں، ہم یوں ہی نہیں چلتے، ہم حق علماء کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بریلی کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا قلم بکتا نہیں ہے،
یہاں کا قلم پیسے کھاتا نہیں ہے، یہاں کا قلم غلامی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج وہ جو پٹھو تھے انگریز کے، انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی تھی وہ لوگوں کو آج یاد نہیں۔ یاد ہے حضور کی شان میں کیا کیا بکواسیں کی تھی؟ ہمارے ہی علماء بول بول کر یاد کرائے ہوں گے، ورنہ تو عوام کو تو یاد بھی نہیں ہے، عوام کو یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی تعریف کرنے والے امام احمد رضا خان کا ہر شعر بچے بچے کو یاد رہتا ہے۔ ہاں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جاؤ کسی بھی مسجد میں، جہاں کوئی تعصب نہ کرتے ہو، فجر ہو جائے یا جمعہ کی نماز ہو جائے، آنکھ بند کر کے کھڑے رہو تو صدائیں گونجنے لگتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں، مصر میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ مصر کے لوگ عربی داں ہیں، ایجپشن، ٹوٹل عربی مادری زبان ہے ان کی۔ ہم ایک جگہ محفل میں ہر جمعہ جایا کرتے تھے، اس بزرگ میں نے بڑے بڑے علماء کو بلا کر کئی مرتبہ محفلیں کی، ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مولود شریف کی محفل ہوتی تھی، میلاد شریف ختم ہونے کے بعد جو شیخ ہے اس محفل کے، وہ ہماری طرف دیکھتے اور کہتے وہ